وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو طواف کرے بیت اللہ کا اذا قدم مکہ، جب وہ مکہ مکرمہ میں آئے، قبل ان یرجع الی بیتہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، ثم خرج الی الصفا، پھر وہ صفا کی طرف جائے۔ باب کیا ہے کہ جب ایک بندہ مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ آنے کے بعد پہلا کام کیا کرے؟ بیت اللہ کا طواف کرے، اور بیت اللہ کے طواف کرنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، پھر بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھے۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو مقام ابراہیم پر پھر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد۔ پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، ثم خرج الی الصفا، پھر وہ صفا کی طرف جائے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر صفا کی طرف جائے گا صحیح کرنے کے لیے، صفا اور پھر صفا سے مروہ۔ آب زمزم استعمال کر کے، وہاں آب زمزم وغیرہ باقاعدہ کوئی رکن تو نہیں ہے نا حج کا، تو ایک مسنون چیز ہے، تو یہاں موٹے جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ یہاں تو دعا بھی ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا بھی یہ رکھتے ہیں، پڑھنے کے بعد دعا بھی کی جاتی ہے، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہاں موٹی موٹی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب صفا کا ذکر ہے، مروہ کا ذکر نہیں ہے، صرف اشارہ مراد ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی یہی اس باب سے مراد ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے ایک باب پڑھا تھا، پیچھے ہم نے احادیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو پہلے آپ نے پڑاؤ ڈالا، پہلے آپ آرام فرمایا، اور آرام فرما کے تھکن اتار کر پھر آپ آئے۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ بندہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے ساتھ ہی انسان پہلا کام جو ہے طواف کا کرے، اور طواف کا کرنے کے ساتھ انسان پھر طواف کرے، طواف کے بعد انسان 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتوں کے بعد انسان صفا مروہ کی صحیح کرے، اور عمرہ سے فارغ ہو، پھر انسان گھر جائے قبل ان یرجع الی بیتہ۔ اس سے پتہ لگا کہ انسان تھکاوٹ اتار لے وہ بھی ٹھیک ہے، خاص طور پہ انسان نے تھکاوٹ اتارنی ہے وہ مکہ مکرمہ سے اگر تھوڑا سا باہر ہی وہ اتارے زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ انسان آیا ہی مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، جب مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے تو انسان پہلا کام آ کر عمرے کا کرے، پھر بعد میں گھر جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پچھلی احادیث میں وہ آرام کا ذکر بھی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ، وہ اس زمانے میں 8 دن کا سفر ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے آپ ٹھہر گئے تھے، اور آپ نے رات آرام فرمایا تھا، اور آپ اگلے دن صبح نکلے تھے۔ پیچھے ہم نے احادیث پڑھی ہیں باقاعدہ، تو اس لیے میں نے ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہاں ہے کہ جب انسان مکہ مکرمہ آئے، اب مکہ مکرمہ آ کر اب انسان مکہ مکرمہ میں اپنے گھر جانے کی بجائے انسان پہلے اپنا طواف اور عمرہ وغیرہ سے فارغ ہو جائے، پھر انسان جو ہے وہ پھر انسان گھر جائے۔ صحیح ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں باقاعدہ بعض اس کی روایات میں تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آئے، اور سواری بالکل آپ نے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی کی، اور پھر آپ اندر آئے۔ اب آج کل تو یہ چیزیں اس طرح کر کے ممکن بھی نہیں ہیں۔ آپ آج کل آپ کے پاس گاڑی ہو تو آپ گاڑی بھی اپنی خانہ کعبہ کے قریب بالکل مسجد کے باہر کھڑی نہیں کر سکتے، پہلے آپ کو کوئی پارکنگ بھی تلاش کرنی پڑتی ہے، بعض دفعہ پارکنگ دور ہوتی ہے، تو یہ مسائل آج تو موجود ہیں۔ بہرحال، حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے عروہ کے لیے ذکر کیا، قال، تو عروہ کہتے ہیں فاخبرتني عائشہ، عروہ کون ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں عروہ کے بارے میں، یہ عروہ بن زبیر ہیں۔ یہ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء تھیں، تو حضرت اسماء جو ہے حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو حضرت اسماء جو ہے یہ عروہ کی والدہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت زبیر بن عوام جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو یہ والد ہیں حضرت عروہ کے۔ حضرت عروہ تابعی ہیں، ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر وہ صحابی ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، تو یہ بھی حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن تھی، باپ ان دونوں کے ایک تھے حضرت ابوبکر، ماں ان دونوں کی مختلف تھیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ بھی مسلمان تھیں، ام رومان، حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھیں۔ حضرت اسماء نے ایک دفعہ حضرت اسماء کی والدہ ان کے پاس آئیں ملنے کے لیے،
تو حضرت اسما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، میرے پاس ملنے آئی ہیں، تو میں ان سے حسن سلوک کر سکتی ہوں کہ نہیں، ان کی مہمان نوازی کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو، مشرک ہیں تو کوئی بات نہیں، مہمان نوازی تو کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت اسما کی والدہ اور حضرت عائشہ کی والدہ فرق تھیں، تو باپ شریک بہنیں تھیں، تو یہ باپ شریک بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے، حضرت عروہ۔ تو حضرت عروہ فرماتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی ان اول شیء بدأ به حين قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ مکرمہ میں تو پہلی چیز جو آپ نے جس سے شروع کیا وہ کیا تھا؟ انہ توضأ، کہ آپ نے وضو فرمایا، ثم طاف، پھر آپ نے طواف فرمایا، وضو کر کے طواف کیا، ثم لم تکن عمرۃ، پھر عمرہ مکمل نہیں ہوا، طواف کر کے عمرہ مکمل نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے۔ ثم حج ابو بکر، پھر حضرت عروہ فرماتے ہیں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حج فرمایا، وعمر، اور عمر نے بھی رضی اللہ عنہما وارضاہما مثلہ، اسی طرح انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں آئے تو انہوں نے بھی پہلا کام وضو وغیرہ کے بعد انہوں نے طواف کا، عمرہ کا کیا۔ ثم حججت، پھر عروہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، عروہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حج کیا مع ابی، اپنے باپ، الزبیر، زبیر کے ساتھ، میں نے اپنے باپ کے ساتھ حج کیا۔ فاول شیء بدأ به، تو میرے باپ نے جو پہلا کام کیا، حضرت زبیر بن عوام نے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ طواف تھا۔ ثم رأیت المہاجرین، پھر میں نے مہاجرین کو دیکھا، والانصار، اور انصار کو دیکھا۔ حضرت عروہ تابعین میں سے ہیں، بہت سے مہاجرین انصار سے ان کی ملاقات ہے، کہتے ہیں پھر میں نے مہاجرین اور انصار کو دیکھا، یفعلونہ، وہ بھی یہی کرتے تھے، وہ بھی پہلے طواف کرتے تھے۔ وقد اخبرتنی امی، اور مجھے خبر دی میری ماں نے، حضرت اسما نے، حضرت عروہ کی والدہ حضرت اسما ہے، مجھے میری ماں نے، حضرت اسما نے خبر دی، انہا احلت ہی، کہ انہوں نے احرام باندھا، حضرت اسما نے، و اختہا، اور ان کی بہن نے، کنہوں نے؟ حضرت عائشہ نے، والزبیر، اور زبیر بن عوام نے، یعنی حضرت اسما کے شوہر نے، وفلان و فلان، اور فلاں فلاں لوگ بھی تھے، بعمرۃ، عمرے کا، ان سب نے عمرے کا احرام باندھا۔ فلما مسحوا الرکن، پس جب انہوں نے رکن کو چھوا، حلوا، تو یہ پھر حلال ہوئے۔ تو یعنی ان تمام عروہ نے جو تمام واقعات بیان کیے ہیں، تو ان واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد وہ طواف عمرے کا کیا جائے، تو یہ بات بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ رکن کو چھونے کے بعد وہ حلال ہو گئے، اصل مقصود ان کا یہاں یہی بیان کرنا ہے پہلا کام انہوں نے عمرہ کا کیا، نہیں پھر ثم طاف ثم لم تکن عمرتن، وہاں تو وضاحت ہے نا، یہ لم تکن عمرتن کا مطلب ہے عمرہ مکمل نہیں ہوا، نہیں طواف نہیں۔ دیکھیں ایک بتا باہر سے آتا ہے تو طواف کرنے تو نہیں آتا، باہر سے آتا تو عمرہ کرنے آتا ہے، یہاں ان تمام واقعات میں پورا عمرہ مراد ہے۔ اور یہ جو باب ہے امام بخاری نے جو باب قائم کیا، وہ باب بھی تو دیکھیں نا، باب میں بھی طواف اور پھر 2 رکعتیں پڑھنے کا اور پھر صفا کی طرف جانے کا ذکر ہے، تو یہ ان تمام واقعات سے مراد عمرہ ہے، تمام واقعات سے مراد صرف طواف نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جو ہے فلما مسح الرکن حلوا، یہ مراد نہیں ہے کہ حجر اسود کو جیسے ہی انہوں نے چھوا تو بس وہ حلال ہو گئے، یعنی مراد میں سمجھتا ہوں اگر پچھلے واقعات دیکھیں تو مراد یہ پہلا کام انہوں نے عمرہ کا کیا، پہلا کام انہوں نے سیدھا عمرے کا کیا، اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر جا کر حلال ہونے کا کام انہوں نے عمرے وغیرہ کے بعد کیا، یہ مقصود ہے۔ تو یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ حلال کب ہوئے، یہ تو واضح ہے کہ انسان حلال ہوگا طواف کرنے کے بعد، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد، بال کٹوانے یا بال منڈوانے کے بعد حلال ہوگا۔ کبھی بھی مسئلہ ایک حدیث سے نہیں نکالتے، جب بھی کوئی مسئلہ نکالتے ہیں وہ حدیث جمع کر کے نکالتے ہیں۔ اگر آپ ایک حدیث سے مسئلہ نکالیں گے نماز، آپ کسی ایک حدیث سے پوری نماز ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں نماز کی اگر 100 باتیں ہیں، 50 باتیں ہیں، اس میں سے 10 باتیں موجود ہوں گی، باقی باتیں موجود نہیں ہوں گی، اس میں کیا کریں گے؟ تو یہ چیز عام ہے بالکل، یعنی اصل میں آپ امام بخاری کا جو امام بخاری نے باب قائم کیا وہ ذرا دیکھیں، آپ دیکھیں حدیث میں تو باب سے متعلق چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ الفاظ پہ جائیں، باب ہے کہ پہلے طواف کرنا چاہیے، پھر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، پھر صفا کی طرف جانا چاہیے، کسی حدیث میں 2 رکعتیں پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے تمام واقعات میں، اور نہ جو ہے وہاں وہ
صفا کی طرف جانے کا ذکر ہے. اصل میں وہ مقصود ہی نہیں ہے یہاں 2 رکعتیں پڑھنا اور صفا کی طرف جانا. یہاں اصل مقصود یہ ہے یہ سارا کام ہوگا گھر جانے سے پہلے پہلے. اصل مقصود یہاں یہ ہے. تو اسی پر امام بخاری فوکس کر رہے ہیں اور یہی مراد ہے. باقی چیزیں وہ دیگر احادیث کو ملا کر ثابت ہوں گی. اس ایک حدیث سے ہم جو ہے وہ سارے مسئلے اخذ کرنا شروع کر دیں تو وہ صحیح نہیں ہے. یہی کام جو ہے وہ بعض لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں حدیث میں نماز کا طریقہ ہے تو اس حدیث میں فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا فلاں چیز ثابت نہیں ہے. بھئی وہی فلاں حدیث میں رکوع سجدے میں جانے کا ذکر ہے, رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے, تو اس کا مطلب رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے. بھئی وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہی جو دیگر حدیثیں انہی حدیثوں کی وضاحت کر رہی ہیں وہاں صراحت سے رفع الیدین کا ذکر موجود ہے. اب یہاں وہ چیز مقصود نہیں ہے اس لیے بیان نہیں کیا. اب یہاں سے ایک بندہ ثابت کرنا شروع کر دے کہ عمرہ کرتے ہوئے نہ 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت ہے طواف کے بعد, یہاں تو 7 چکروں کا ذکر بھی نہیں ہے. ایک بندہ یہاں ثابت کرنا شروع کر دے کہ 7 چکر بھی ضروری نہیں ہے, یہاں رمل کا ذکر نہیں ہے, یہاں چلنے کا ذکر نہیں ہے, یہاں وہ رکن یمانی کا ذکر نہیں ہے, یہاں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے, یہاں صفا مروہ کا ذکر نہیں ہے, یہاں وہ سر منڈوانے کا بال کٹوانے کا ذکر نہیں ہے, مردوں عورتوں کو جو فرق ہے سر منڈوانے بال کٹوانے میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس حدیث سے اگر ایک بندہ یہ ساری چیزیں ثابت کرنا شروع کر دے تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام احادیث اس مسئلے میں اکٹھی کرتے ہیں تو مسئلہ پھر وہ نکلتا ہے. تو یہاں سے صرف امام بخاری جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور جو حضرت عروہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ گھر جانے سے پہلے طواف کر لیا جائے اور عمرہ کر لیا جائے. یہ بات عمرے کی ہو رہی, طواف کی نہیں ہو رہی. جو بندہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ طواف وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہائشی ہوتے ہیں. جو باہر سے آتے ہیں وہ پہلا کام طواف کا نہیں کرتے, پہلا کام عمرہ کا کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ اگر وہ طواف کرنا چاہیں ہر نماز کے بعد طواف کر لیں, ہر نماز کے بعد 2 3 طواف کر لیں, پھر اکیلا طواف ہوتا ہے. جو بندہ باہر سے آتا ہے وہ صرف طواف نہیں کرتا, وہ تو پورا عمرہ کرتا ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة.